تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر اگر کوئی ڈیٹیل ہے جو ہے نہیں سمجھ آ رہی یا اپنی رائے ہم نے قرآن کے اندر قائم نہیں کرنی، ہم نے اہل علم سے جو ہے نا رجوع کرنا ہے۔ بعض بچوں کی طرف سے کوئی سوال آ جاتا ہے تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے 25 روزہ ورکشاپ کی گئی اور اب ہم جو ہے وہ مستقل جو ہے نا پکے عالم بن چکے ہیں، تو بلکہ علماء سے جو ہے نا وہ ہم نے اپنا رابطہ رکھنا ہے اور اس چیز کو مزید سیکھتے رہنا ہے۔ اسی طرح یہ سیکھنے سکھانے کا ایک شارٹ کٹ تھا، اس میں جو ہے نا جو ایک طریقہ ابتدائی بچے جو ہے وہ بنیادی چیزیں ان کے حوالے سے تھا، نہ کہ یہاں پر جو ہے نا ہم نے عربی گرامر یا تفسیر اس طرح نہیں پڑھی۔ بچے کے لیول پر ہم نے بچے کو جو ہے جس چیز کی ضرورت ہے، جو اسباق اس کے لیے ہم نے اس کی طرف رہنمائی کرنی ہے، لمبی تفسیروں کے اندر یا تفاسیر کے اندر ہم نہیں جائیں گے۔ اسی طرح ایک بڑی جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اور ہمارے لیے ماحول بھی سازگار ہے، حکومت نے بھی اس کو لاگو کر دیا ہے، قانون کا یہ حصہ بن چکا ہے، ایکٹ بن چکا ہے، اب ہم نے اس کا دفاع بھی کرنا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری کسی سستی کی وجہ سے، ہماری کسی غفلت کی وجہ سے، ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ریورٹ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہے نا وہ اس کی رکاوٹ کے اندر کہیں ہمارا نام نہ آ جائے۔ ہم نے اس کو دن بدن بہتر کرنا ہے۔ ہمیں جو اگر کس بارے میں کوئی رائے ہے، ہم جو ہے نا کلیکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے شیئر کریں، اپنے محکمے سے شیئر کریں کہ اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارا ایک اچھا تعلق رہا ہے تو اس میں ہم اکیڈمی کے اور ان کے ذمہ داران کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک اچھے انداز میں ہمیں ایک اچھا ماحول مہیا کیا، اور اس کے باوجود کسی بھی طرح سے ہماری جو ہے نا وہ کسی ڈسپلن کے اندر یا بات چیت کے اندر یا جو ہے نا ان کی کسی بھی اصول جو انہوں نے بنائے تھے ان میں اگر کہیں پر ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم جو ہے نا وہ پوری کلاس کی طرف سے جمعہ انتظامی سے معذرت خواہ ہیں کہ جو ہے نا وہ اس پر ہمیں جو ہے نا وہ درگزر فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ہم جو ہے نا ایک اچھا میسج اور اچھا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا جو گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ، اس کے اندر بھی ہم نے اپنے جو کلاس کے اندر اسکول کے اندر پیش آنے والی چیزیں ہیں، عوارض ہیں، جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، ہم نے ان کو شیئر کرنا ہے اور مل جل کر ان کو ہم نے انشاءاللہ حل کرنا ہے، اور اس یہ گلدستہ انشاءاللہ جو ہمارا یہ ایک مثالی گلدستہ ہو، اور بعد میں آنے والے جتنے بیچ ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں ان کے لیے ایک مشعل راہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ علامہ اقبال جو مفکر پاکستان ہیں، سیالکوٹ میں ان کی پیدائش ہوئی، ابتدائی انہوں نے آغاز ہی قرآن مجید سے کیا اپنی ابتدائی گاؤں میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بادل بھی ہوں گٹائیں بھی ہوں، بارش نہ ہو تو کیا فائدہ، قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو تو عمل نہ ہو تو کیا فائدہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اللہ نے اپنے لاریب کتاب میں فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو اس میں جو میں نے آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا وہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ تم جتنے بھی ہو آپس میں مسلمان اتفاق اطاعت سے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے اپنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ جب ہم نے اللہ کے اوپر ایمان لایا اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو دل سے قبول کیا، تو اس کے بعد ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اطاعت کو فروغ دیں، اور اس کا واحد حال یہی ہے کہ جو کریکٹر ایجوکیشن والوں نے گورنمنٹ کے ساتھ جو اطاعت کیا، گورنمنٹ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، انہوں نے ایکٹ کیا، ایکٹ پاس کرنے کے بعد پھر کابینہ کے کچھ اصولوں کو جو ہے نا وہ منظور کیا، اور اس وقت تمام تر نیچے سے اوپر تک جتنے بھی ہمارے سربراہان ہیں وہ سب اس میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً مسلمانوں کی پستی کا جو واحد علاج ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہی کا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جتنا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ آئے گی، اور ہماری جو مشکلات ہیں جو پستی کے دلدل میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نکلنے کا بہترین راستہ نکالے گا۔ اللہ ہی نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا بحران وہ معیشت کا ہے، معاشی اعتبار سے ہر بندہ پریشان ہے۔ تو جب ہم قرآن کے ساتھ لگاؤ کریں گے تو اللہ نے فرما دیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى،
کہ جو بھی میرے ذکر سے یعنی قرآن مجید مفسرین کہتے ہیں اس سے اعراض کرے گا تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا اور قیامت والے دن میں اس کو آندھا اٹھاؤں گا. تو آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اسٹیج کے حوالے سے اپنی سابقہ حکومتوں کو، موجودہ کو، اپنے سربراہان کو. تو کچھ اس میں بہتری کے لیے بھی گزارشات ہیں، وہ کریکٹر ایجوکیشن والوں کے ساتھ مزید معاونت کریں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. جو ہماری 25 روزہ یہ ورکشاپ ہوئی، انہوں نے انتھک محنت کی. جناب میں تمام جتنے بھی ہمارے ٹیوٹر صاحبان ہیں ان میں واجد بھائی ہیں، عمر فاروق بھائی ہیں، جناب نثار الحسن صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ میں راجہ اسد صاحب تھے، جناب مرتضیٰ بخاری صاحب. ان کی انتھک محنت کی وجہ سے یہ ایسو کا گلدستہ آپ کے سامنے بیٹھا، اور انشاءاللہ اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم اس پر کاربند ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی معزز اساتذہ اکرام اور محکمہ تعلیم کے افسران، اور میں نے یہ ارادتاً پہلے اساتذہ اکرام کو مخاطب کیا ہے اس لیے کہ پہلے ہم استاد ہیں اور پھر افیسر ہیں. تو میں جو ہمارے اساتذہ اکرام ہیں، ہم نے آپ سے پڑھا، آپ ہمارے اساتذہ اکرام ہیں. تو آج کی اس ورکشاپ میں کوشش کروں گا کہ جو پہلے باتیں ہیں انہیں دہراؤں نہ، اور میں پہلی باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر تعلیم کا جو لیول ہے وہ ٹاپ لیول پر جا رہا ہے. تو جس چیز کی کمی تھی وہ تربیت کی کمی تھی. تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور تربیت کی کمی تھی. تو اس کمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ایسے بندے کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اس تربیت کو پورا کرنا ہے. اس تربیت کو کیسے پورا کرنا ہے؟ اس تربیت کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل فرمایا ہوا ہے، اور اسی قرآن کو جس کی حفاظت کا رب نے وعدہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ہماری کریکٹر بلڈنگ کی ذمہ داری اس ٹیم کے اوپر ڈالی، جنہوں نے رب تعالیٰ نے ان لوگوں کو منتخب کیا، سلیکٹڈ پیپل ہیں، اور ان لوگوں نے کما کو اس ذمہ داری کو پورا کیا. میں اس بار جو ہمارے سینئر ٹیم لیڈر جناب مرتضیٰ بخاری صاحب ہیں، ان کی قیادت کے اندر جتنے بھی جناب واجد بھائی ہیں، اس کے بعد عمر فاروق صاحب اور نثار الحسن صاحب اور دوسرے شمس صاحب اور دوسرے ظہیر صاحب جہاں موجود نہیں ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں نہ صرف قرآن پاک سمجھنے کی توفیق بخشی، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا، اور بلکہ ہمارے کریکٹر بلڈنگ بھی ہوئی. سورہ فاتحہ اس سے پہلے ہم پڑھتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے جو عادات ہیبٹ فارمیشن ہوئی، ہم نے عادات اور ہر آیت کے بعد ہم نے ایمان اور احتساب کرنا کہ یہ اس آیت کے اوپر میں کس حد تک عمل کر رہا ہوں. پھر اس طرح ہم نے یہ جو ٹی پی آئی کا طریقہ ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا طریقہ ہے، جو اب میں بات کر رہا ہوں، آپ میرے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، یہ نیچرل طریقہ ہے، قدرتی طریقہ ہے. جس طرح ایک مقرر تقریر کرتا ہے، یہ آپ لوگوں نے اس طرح کیا، ہم آپ کے لیے ایسا کریں گے. یہ قرآن پڑھتے ہوئے سمپل یہ اشارے ہیں. جب ہم اپنے طرف بات کریں گے تو ہم اس طرح بات کرتے ہیں، اور اس کا استعمال ہم روزمرہ زندگی میں کرتے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم یہ دراصل جو مقرر تقریر کر رہا ہے، یہ ٹی پی آئی کا طریقہ اختیار کر رہا ہے. جب لوگوں کو جذبہ دینے کے لیے وہ آفتوں کو بلند کرتا ہے، جب مستقبل کی بات کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے دودھ کی نہریں نکالیں گے، تو وہ مستقبل کے لیے اس طرح اشارہ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسی دور میں جو 5 سالہ تو گزرا ہمارا، اس دور میں ہم نے اپنے کے لیے یہ کیا، تو وہ ماضی کا اشارہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ساری باتیں ہمارے سائنسدان سارے لوگ ٹی پی آئی کا طریقہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو یہ طریقے کے کار اس نیچرل طریقے کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا طریقہ سمجھایا جس کی ہم اللہ کی قرآن کو، اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کیا، اور ہم سمجھ رہے ہیں. اور یہاں پر علماء کرام فرما رہے تھے کہ ہم نے 25 دنوں میں یہ ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے ہمارے لیے نالج کی، اور ان دنوں میں ہم نے قرآن پاک کے 90% سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے ہیں. اب ہمارے لیے یہ جو ہے نا، اب ہم پر ہے کہ ہم اب قرآن پاک کو کھولیں گے، صرف 10% الفاظ ایسے رہ گئے ہیں جن کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ہم نے محنت کر کے قرآن پاک کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے. اور یہ امانت ہے میرے اور آپ کے پاس، سب کے پاس امانت ہے. اس امانت کو ہم نے آنے والی نئی نسلوں کے پاس پہنچانا ہے. اور آج ہم کہتے ہیں ہمارا پاکستان ترقی نہیں کر رہا. حضرات محترم، یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر کسی محکمے کے اندر اگر امانت و دیانت نہیں ہے، میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے
टीचर को, एक इंजीनियर को इंजीनियर बनाया तो उसके साथ एक अच्छा मुसलमान बनाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी थी। अगर एक प्रोफेसर बनाया, एक डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनाने के साथ साथ जब उसने MBBS की तो उसे जो मानत और दयानतदारी में आपने अपने किरदार और अमल से सिखानी थी। अब इंशाअल्लाह प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक जहाँ एक आदमी बेहतरीन प्रोफेसर बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, इंशाअल्लाह उसके साथ साथ उसकी बेहतरीन कैरेक्टर बिल्डिंग होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद के लिए इंशाअल्लाह एक मिसाली इस्लामी रियासत होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो अल्लाह ताला ने इसे वसाइल से माला माल फरमाया हुआ है तो इन वसाइल को कमाओ को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह हम आलम इस्लाम में अपना नाम कमाएंगे। वक्त की किल्लत है, आपसे जाना चाहता हूँ। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यासिर हुसैन, अरबी मौलम, HS औतरडी। 25 रोज़ा वर्कशॉप के अंदर हम शामिल रहे। इंतहाई इख्तिसार से बात करूँगा चूँकि जो माहौल हमें यहाँ मिला तो हम बज़ाहिर तो तकरीबन 25 लोग थे लेकिन ये 25 घराने हैं। हर एक बंदा यही मेथड, यही तरीका अगर अपने घर में वो सिखाना शुरू करे तो 25 घर बनते हैं। उनके अंदर जितने अफराद हैं वो बहुत ही आसानी से कुरान के साथ वाबस्ता हो सकते हैं। और इससे पहले हमने 2-3 दिन तक वो की थी अपना वर्कशॉप, तो उसका जो हमें फ़ायदा ये हुआ, पहले हम TPI तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे, वो रवायती तरीका था। तो जब से हमने वर्कशॉप की ना तो बच्चों को वो मेथड हमने दिया, उस मेथड के तहत हमने पढ़ाया तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट हमें मिले हैं। और वो बच्चे तकरीबन ये TPI का जो तरीका है ये 1, 2 या 3 दिनों के अंदर बच्चे बिल्कुल अडॉप्ट कर लेते हैं। और वो उसी तरह फिर ऐसे जब हम एक इशारा करते हैं ज़मायर, माजी, मुजारे, उनका वो बना हुआ होता है तो वो बता देते हैं कि जी ये इसका माना ये है, इसका ये है, ये हाजिर है, ये गायब है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दिली दुआ है कि मालिकुल मुल्क जो लोगों ने इस काम के हवाले से वक्त दिया, जिनकी कोशिशें हैं, जो क़यामत तक इसके साथ जुड़ेंगे, अल्लाह उनकी दीनी दुनियावी अगराज़ व मक़ासद को पूरा फरमाए। और मैं ये भी दुआ गो हूँ इस वर्कशॉप के हवाले से जितने लोग भी इंतज़ामिया के हैं, हमारे उस्ताज़ा से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने बेमिसाल जो है ना हमें दौलत कुरान से वाबस्ता होने की जो है वो अनगिनत कोशिश भी की है और बेहतरीन माहौल हमें दिया है। और सबसे बेहतरीन माहौल ये है कि चूँकि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ हमारा है तो यहाँ एक छत के नीचे हम रहे हैं तो एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के करीब आने का हमें मौका भी फराम इन्होंने दिया है। और हमारे दिलों के अंदर पहले से कई ज़्यादा मोहब्बत के जो हैं वो फूल उगे हैं। तो अल्लाह तबारक ये किरदार किसके हिस्से में जा रहा है, करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के जा रहा है अल्लाह ताला। और फिर इंतज़ामी हवाले से यहाँ रिहाइश का भी इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ था, बेहतरीन खाने के हवाले से, और किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, हर तरह का तावन इन्होंने किया। इसके ऊपर हम इनके भी शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला इनको दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी तरक्कियाँ अता फरमाए। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने इस मुबारक सिलसिले में शामिल होने का हमें मौका फराहम किया। ये हमारी जो क्लास या ग्रुप था ये मोस्टली जो है उलमाए किराम, खुतबा और कुरान पर मुश्तमिल है। हम सिर्फ चंद एक लोग हैं कि जिन्हें बाकायदा तौर पर इस्लामी किसी मदरसे में तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर इनसे भी ज़्यादा हम चंद जो लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ और बहुत दिल खुश हुआ कि हमारे डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक बहुत जानदार किरदार अदा किया।
کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی مینجمنٹ نے بہت زبردست کردار ادا کیا، اور یہاں کے ٹرینرز نے بڑی ڈیووشن کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 25 دنوں میں ٹی پی آئی کے تحت انہوں نے ایسا تدریس کرائی مؤثر انداز میں کہ یہ کئی مہینوں پر محیط بھی اگر یہ ورکشاپ چلتی تو یہ ممکن نہ ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے سال تک بھی یہ سلسلہ ممکن نہ ہوتا۔ جو کچھ ہم نے ان 25 دنوں میں سیکھا ہے، میرا تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے، اور اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا بھی بڑا کردار ہے کہ اللہ پاک نے توفیق دی ہمارے حکمرانوں کو کہ جو ہمارا مشن تھا، جو اس ریاست کے بنانے کا مقصد تھا، اس کی طرف ایک قدم انہوں نے بڑھایا، اور پھر اس ڈپارٹمنٹ میں جو جاندار کردار والے لوگ موجود ہیں کریکٹر ایجوکیشن مینجمنٹ میں، جن لوگوں نے یہ آئیڈیا انیشیٹ کیا، ان کے خیر و برکت کے لیے، اخروی زندگی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کا کام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اس لحاظ سے ضرورت ہے کہ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے وہ ممالک ترقی کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسا ابدی پیغام ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ایک ابدی پیغام والی اور ابدی کامیابی والی ایک کتاب موجود ہے، اصول ہمارے پاس ہیں لیکن ترقی ان کے پاس ہے۔ یہ تضاد اس وجہ سے ہے کہ وہ جو اپنے وہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ تم خار ہوئے اتار کے قرآن ہو کر، یعنی اس کی تعلیمات سے ہم جس قدر بھی ہم نے پہلے طے اختیار کی اور اسی قدر تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں تربیت کا ہمارا یہ ہے، ہمارے ایم فل ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، کیمسٹری ہوتے ہیں، لیکن بات کا کچھ اور ہی انداز ہوتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، کوئی تربیت، کوئی اخلاق اور کردار کا نام ہی نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ایک معیار کے مطابق بنانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ہی بڑی ضرورت ہے، اور اسکولوں کے اندر اس کی ضرورت ہے۔ اور ایک میں مختصراً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں اس خوبصورت ماحول میں جس میں ہم 25 دن رہے ہیں، یہ اتنی لانگ پریکٹس میرے نظر میں ان علماء کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے تو ٹی پی آئی جو جدید میتھڈ آیا ہے اس کے لیے 2-3 دن میں یہ ساری کارروائی اور سارے اشارات سمجھ سکتے ہیں۔ میری نوعیت کے اس قسم کے جو لوگ ہیں جو چاندے کام جو ہیں، جن کو مدرسے میں باقاعدہ تعلیم و تدریس کا اس طرح سے موقع نہیں ملا 8-10 سال، جن کو جس طرح ان کو ملا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارا محکمہ فوکس کرے کہ ایسے لوگوں کو موقع دیا جائے، چونکہ فہم القرآن تو ہر کلاس میں پڑھانا ہے اور ہر ایک نے پڑھانا ہے، تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس طریقے سے ایک اور چیز بھی منظر پہ آئے گی کہ والنٹریلی کون آتا ہے اس سلسلے میں، جس طرح سے میں نے ریکویسٹ کی۔ میں یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ڈپارٹمنٹ نے میری اس ریکویسٹ کو قبول کیا اور مجھے یہاں موقع دیا، اور میں یہ کہ اپنے اس نظام سے ان کا جو ماحول انہوں نے کریٹ کیا، اور خاص طور پر میں جو سارے نہایت محترم ٹرینرز عمر فاروق صاحب ہیں، یہ مینجمنٹ کے سربراہ جو ہیں، یہ اپنے بخاری صاحب، واجد صاحب، اور خاص طور پر یہ جو بہت زیادہ انوالو رہے ہیں ہمارے ساتھ حسن نثار صاحب، ان کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ ان اسپائٹ آف بینگ سو ینگ among the trainers, he impressed the whole group of trainees by excellent performance. ان کے لیے ہمیں بڑی خوشی ہے۔ تو اللہ پاک سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے بڑا ذاتی طور پر، دلی طور پر بڑا سکون حاصل ہوا، اور میں یہاں سے بڑے مطمئن ہو کر اور بڑے بالکل سیٹسفائنگ لیول پہ پہنچ کے جا رہا ہوں، اور بڑی ایک یہ جو علماء کرام کی محفل اور کچھ مزید بھی سیکھنے کا جو موقع ملا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، تدبر، تفکر کی صلاحیت سے نوازے، اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام عام کرنے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اس قرآن سے وابستگی رکھی، جس نے اس قرآن کو جو اس قرآن سے جڑا رہا، اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے عروج عطا فرمایا، اور جس نے اسے پس پش ڈالا
تو وہ پستی کا شکار ہو گیا. اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے اس قرآن سے وابستگی رکھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں جو ہے وہ کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو قرآن مجید جو ہمارے ذہنوں پر یہ بہت سوال ہوا ہے کہ قرآن مجید ایک مشکل کتاب ہے. یہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے جو ہمیں اس دوران ورکشاپ کے دوران جو طریقہ جدید طریقہ جو آسان طریقے سے جو ہے وہ قرآن مجید کا سکھایا نہایت آسان طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ میں نے بھی یوں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور دین آسانی کا نام ہے. الدین یسرن دین آسانی کا نام ہے. اگر ہم اس کے طرف جو ہے وہ توجہ سے جس طرح کہ محترم واجد صاحب نے فرمایا کہ اس میں غور و فکر کیا جائے اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہ نہایت آسان طریقہ ہے. اور ورکشاپ کے دوران جو ہے انہوں نے ہمیں جو جدید طریقے سے جو ہے وہ کچھ چیزیں سکھائیں. اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اس کا اندازہ نہیں تھا تو ہم نے جو ہے یہ نئی چیزیں سیکھیں تو جدید طریقے سے اور جو ہے وہ TPI کے طریقے سے جو ہمیں جو ہے انہوں نے سکھایا تو نہایت ہمارے لیے بھی اس کے میں آسانی اور بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ یہ آسانی کا سبب بنے گا. اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم جو ہے بچوں تک اسی طرح جو ہے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو. تو اس میں جو ہے ایک دو چیزیں جو ہے میں شیئر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر انہوں نے ہمیں جزم کے تصورات دکھائے. جزم کے تصورات میں سے انہوں نے جو ہے وہ ہمیں سکھایا کہ جزم یہ شکل ہے دال کی شکل ہے. یہ ایک دال کی شکل ہے اور اس کی اپنی آواز کچھ نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک لفظ کے لیے جو ہے یہ مدد مانگتا ہے. بس مثال کے طور پر اب اب خالی جو ہے وہ با پر جزم اس کا کوئی معنی نہیں ہے. جزم کا ایک تو ایک تصور ہے یہ دال ہے دال کی شکل ہے اس کی اور اس کی اپنی آواز کوئی نہیں. اور جب یہ پیچھے والے حرف سے مدد مانگے گا تو تب اس کا جو ہے وہ جو ہے میری گفتگو جو ہے وہ اشرف صاحب مولوی اشرف صاحب نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے. اس سے مزید مطلب گفتگو کو آگے چلایا جائے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ جو کریکٹر فاؤنڈیشن والوں نے یہ شروع کیا ہے. یہ یعنی اس کو کافی نفع بخش سمجھتا ہوں میں. اور یہ جو طریقہ کار ہے اللہ پاک مزید اس میں اضافہ فرمائے. اور جس طریقے سے یہ یعنی بچوں کے لیے بھی کافی آسان طریقہ ہے تو مزید اللہ پاک اس میں ترقی اور وسعت عطا فرمائے. تو اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں میرے لیے ایک نئی بات تھی کیونکہ نہ ہی میں کسی مدرسے میں گیا تو نہیں کسی سے پڑھا. میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے اس 25 دنوں میں. بہت کچھ سیکھا ہے. علماء کرام میں بیٹھ کے مختلف نظریات کے لوگ تھے لیکن وہ مل بیٹھ کے کام کرتے تھے. اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ یہ آپس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں مسالے پہ لیکن یہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو ہم نے TPI کے ذریعے بہت سی باتیں سیکھی جو میں نہیں جانتا تھا وہ الحمدللہ میں نے سیکھی یہاں. تو خاص کر علماء کرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو بس میں اسی بات پہ اتفاق کروں. تو ایک میری تجویز ہے کہ اگر سیشن میں 25 لوگ آتے ہیں تو ان میں سے 4 علماء کرام ہوں تو باقی 20 لوگ یا 21 لوگ دوسرے ہوں تو وہ بہتر رہے گا. کہ یہ پوسٹیں کم ہوتی ہیں جنرل لائن کی زیادہ ہوتی ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے تو وہ باقی لوگ جو آئیں گے وہ ساری اس طرح کم 4 لوگوں کو 7 یا 5 چلا لیں گے گروپ میں. تو اگر یہ میری تجویز اگر آپ